السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تربوز چربی کو پگھلا کر وزن کم کرتا ہے اور دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اس کا استعمال بالوں اور جلد کے لیے بہترین ہے۔ تاحیات جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اسب گول کا چھلکا ملا کر پی لیا کرو۔ نزلہ زکام کے لیے بھنے ہوئے چنے چھلکے کے ساتھ ایک مٹھی روزانہ رات کو کھائیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس کو بھوک نہ لگے، انار کے دانے نکال کر ان پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑک کر کھا لیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے نہیں ہٹتی، سبز دھنیا کے پتے کھانے بھی الٹی رک جاتی ہے۔ کانچ کے برتن میں پانی پینے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں تو 80 سال تک دبلی پتلی نظر آئیں گی۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم کا خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف کے پانی کی کلیا کریں۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری، کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ گھر میں خرگوش کو پال لو، گھر کے اندر کبھی زہریلے کیڑے نہیں آئیں گے۔ گھر میں بلی پالو، چوہے نہیں آئیں گے۔ چنے کو شہد کے ساتھ کھاؤ، حمل ٹھہرے گا۔ پیشاب پیلا ہے تو لہسن کھا لو، پیشاب موتی کی طرح سفید آئے گا۔ قبض ہو جائے تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض کھل جائے گی۔ ناخن بڑھ جائیں تو مرد کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے
ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کو زیادہ ماہواری آتی ہے وہ کچا انار کا استعمال زیادہ کریں۔ سر پر پرانے اچار کے تیل کی مالش کرنے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس پر پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دوا دم کر کے کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر بندہ واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی جائے تو زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر بھاپ لیں، اس سے آپ کی جلد چکنی سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔